علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے مختلف عنوان چل رہے ہیں۔ سیرت کا یہ سفر مدینہ منورہ کے مختلف احوال پہ ہے جو 10 سال کے عرصے میں ہوئے ہیں۔ ہم 7 ہجری تک پہنچ گئے ہیں اور یہ عمرۃ القضاء جو صلح حدیبیہ کی ایک شک تھی کہ اس سال 6 ہجری کو ذی القعدہ کو آپ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آؤ اور پھر 3 دن رہ کر عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو ذی القعدہ کی قاعدہ اس عمرۃ القضاء کا اعلان کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ تمام ساتھ چلیں جو پچھلے سال اس کے قضا کر چکے تھے، تو وہ تمام لوگ شامل ہو گئے، کچھ اور بھی شامل ہو گئے سوائے ان کے کہ جو فوت ہو گئے تھے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 اصحاب، جس میں ان کے مشرکین کی بدعہدی سے احتیاطاً 100 گھڑ سواروں کو اور ان کے ساتھ ضروری اسلحہ کے ساتھ روانگی فرمائی۔ جس وقت کے مسلمانوں کی اس بات کی خبر کفار مکہ کو ہوئی تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر پتہ کریں، تو محمد بن مسلمہ جو سپاہ گھڑ سواروں کے سربراہ تھے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کے مطابق بالکل عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ 60 اونٹ قربانی کے لیے ہیں، اور صرف تلواریں وہ بھی نیام میں ہوں گی، اور پھر 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھڑ سواروں کو اور ان کے ضروری اسلحہ کو باہر کھڑا کر دیا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا نائب مدینہ کا بنا کر وہاں تشریف لے گئے۔ اور پھر کفار مکہ نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ حسد میں جل بھن گئے اور بہت سارے مکہ کو چھوڑ کر پیچھے پہاڑوں پہ چلے گئے، اور کچھ برادری دار ان کو دیکھ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی فضا نے اور ان کو بخار نے اور کم خوراکی نے بہت کمزور کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استباق فرمایا اور احرام کی چادروں میں اپنا دایاں کندھا باہر نکال دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ رمل کرو، 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں کو خوب سینہ پھیلا کر اور بازوں کندھوں کو ہلا ہلا کر چلا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ چکر جو ہیں دشمن کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم میں طاقت ہے، اور یہ آج تک سنت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جس میں مرد اپنا سینہ پھلا کر کندھوں کو ہلا کر اور قدم کھینچ کر چلتے ہیں، اور اگلے جو 4 چکر ہیں وہ سادہ طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس عمرے میں آخری دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازواج مطہرات میں اضافہ فرمایا۔ حضرت میمونہ جن کا نام رمل تھا اور ان کو میمونہ کا نام دیا جاتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اس کے لیے آخری دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 اصحاب کا ولیمے کا اہتمام بھی فرمایا تھا، اور پھر کفار نے اس پہ شور ڈالا کہ معاہدے کے مطابق آپ 3 دن ہو گئے ہیں، آپ چلے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں سے واپس چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ آخری ہیں، اور مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ میں لکھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی اور کو اپنی زوجہ نہیں بنایا، یہ سب سے آخری تھیں۔ اور یہ ہمارے ولاگ میں آپ ایک دین کی باتیں سنیں، آگے فارورڈ کریں، اور ہمارے چینل کا نام صفی الوانی بیل آئیکن دبا دیں اور کام کی بات کو آگے ضرور فارورڈ کریں۔